يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدة والعیون نورہ انور وبرہانہ اظہر ودینہ اکمل وصورت اجمل وحوائج اقضا وشفاعت امدا ونصرہ مؤید وجسمہ اعبد ورسمہ اوحد واسمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید وبرہانہ الرشید قول احسن وخطابہ متقن محمد الرسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجئے گا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، شمع محفل فخر العلماء سید المدرسین قبلہ علامہ زین العابدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور مدیر جامعہ حافظ عبداللطیف صاحب، منتظم اعلیٰ جناب امجد صاحب، مہمانان گرامی قدر جو بھائی تشریف لائے اور علماء ذی المجد والاکرام، یہ میری خوش بختی ہے اور بلند جاوری کہ ذکر صدیق کے اوپر ابن حیدر نے مجھے بلایا ہے. بات کو سمجھیے، ذکر صدیق اکبر پہ مجھے کس نے بلایا ہے؟ ابن حیدر نے. اور اب آپ بتائیے بات کی بات کیسے نہ بنے اور بات میں نجات کیسے نہ بنے اور پھر نجات کیسے نہ بنے کہ جب بات ان کی بات کی ہو اور بات ان کی ملاقات کی ہو اور بات صدیق کی ذات کی ہو. اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں صداقت کا دامن اور ایک ہاتھ میں ولایت حیدری کا چراغ اور سر پہ سنت کا تاج. اسی لیے ان کے قدموں میں کونین کا خراج. ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد جی اللہ کے رسول ہیں. بہت خوب تربیت فرمائی جناب، بزرگ بھی بول رہے ہیں. قضیہ حملیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا پورا عقیدہ اپنے تمام تر حسن کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نکھار کے ساتھ، جوبن کے ساتھ
اگر اس کلمے کو کھولوں رب ذوالجلال کی قسم، اسی میں حیات النبی، اسی میں حضور النبی، اسی میں میلاد النبی اور اسی میں معراج النبی، سارا عقیدہ اسی میں ہے۔ اور ہماری گفتگو مقدماتی تمہید میں ہے کہ جس کو جو ملا در محمد سے ملا۔ بھئی بولو سبحان اللہ۔ خوش نصیبی کی حد تو دیکھو کہ میلاد منائیں ہم، معراج منائیں ہم، حسین کا ذکر کریں تو ہم، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں جب تک محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا ذکر ہو نہ جائے سنی کی بات بنتی نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم نے ترجمہ کس کا کیا؟ بھئی محمد اللہ کے رسول۔ ہم نے ترجمہ کسی کا نہیں کیا، صرف ایک نسبت کا کیا کہ رسول تھے کہ ہیں۔ ہم نے کہا ہیں، نہ محمد کا کیا علامہ صاحب، نہ رسول کا کیا، نہ اللہ کا کیا۔ تو میں چاہوں گا ذرا اپنی توجہات کو ذرا اس جانب مبذول کریں۔ اللہ کون ہے؟ علامہ تفتازانی کی روح وجد میں آئی، اللہ علم لواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ۔ اللہ اس ذات کا علم ہے جہاں جا کے سارے کمال اکٹھے ہو جائیں، جہاں جا کے سارے کمال اکٹھے ہوں، اس ذات کا نام ہے علم۔ سین طلب کا نہیں ہے، سین طلب کا تو نہیں ہے، سین طلب کا نہیں ہے، سین مجرد جہاں بھی اس کا معنی کریں گے، یعنی جہاں سارے کمال اکٹھے ہو جائیں اسے کہتے ہیں اللہ۔ ذرا مل کے بولو، توجہ ادھر کرو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو پنج تنی ہے ادھر دیکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ مگر اللہ کے کمال نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ ہاتھ سے پکڑائی دے، نہ کان سے سنائی دے، درک سے مدرک نہیں، حواس سے محسوس نہیں، عقل سے معقول نہیں، فلسفہ اس کو پاتا نہیں، منطق وہاں تک جاتی نہیں، حد سے وہ آتا نہیں، رسم میں وہ سماتا نہیں۔ اللہ مکانی نہیں، اللہ زمانی نہیں، اللہ فوقانی نہیں، اللہ تحتانی نہیں، عقل سے برا ہے، فہم سے جدا ہے۔ تو جب جو وراء الورا ہے تو پھر اس کو پائیں گے کیسے؟ اس کی معرفت آئے گی کیسے؟ کہا لوگو گھبرانا، اپنی معرفت میں دیتا نہیں، کیونکہ میں کنتو کنزن ہوں، مگر جب میں نے چاہا مجھے میری معرفت ہو تو میں نے محمد کو بنایا ہے، اور جب تمہیں میری معرفت پانی ہے تو محمد کے در پہ آنا پڑے گا۔ اللہ زمانے میں نہیں، لا یجری علیہ زمان ولا المکان۔ اللہ وہ ہے جس پہ نہ زمان طاری، نہ مکان طاری، نہ جسم طاری، نہ جسمانیت طاری۔ وہ اس سے ورا ہے، اس سے سوا ہے، اللہ کا پیکر نہیں کہ وہ دکھائی دے، وہ محسوس ہو، مگر دل ہے کہ اقرار کر رہا ہے، سر ہے کہ اقرار کر رہا ہے، جبین سجدے سے بیزار ہے، دل ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ خدایا تمہیں کو پانا ہے تو فرمایا پھر ادھر ادھر نہ بھٹکو، یا میرے گھر آ جاؤ، یا گھر کے در آ جاؤ، تمہیں بھٹکنا نہیں، تم اس کے در میں آ جاؤ جس کو محمد کہتے ہیں۔ آدم کا معنی گندمی رنگ کا، یہ بلا توجہ، نبتی زبان، آدم سریانی، آدم کا معنی گندمی رنگ کا، شیش کا معنی کثرت والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، ادریس کا معنی درس حکمت دینے والا، ابراہیم کا معنی
مہربانوں کا باپ، اسماعیل کا معنی خدا جس کی سنے، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، ذوالکفل کا معنی جو حصے دار ہو، یوسف کا معنی جس کی ہجرت پہ تأسف ہو، موسیٰ کا معنی جو جس کا تابوت پانی سے نکلے، ہارون کا معنی جو سپہ سالار ہو، یحییٰ کا معنی جو زندہ رہنے والا ہو، مسیح کا معنی جو مس کرے تو حیات آ جائے، عیسیٰ کا معنی جو سرخ رنگ کا ہو، اور محمد کا معنی جو تعریف کیا ہوا ہو، تعریف کیا ہوا ہو، تعریف کیا ہوا ہو۔ اب اس کی تعریف میں کیسے کہوں، اس کی تعریف جس کی تعریف خدا کہتا ہے کہ مقام کمال پہ جس نے میرا ظہور دیکھنا ہے، میرا مظہر دیکھنا ہے، وہ میرے محمد کو دیکھے، میرے محمد کو دیکھے۔ یعنی قدرت بتا یہ رہی ہے کہ جس نے خدا کے جلوے دیکھنے ہیں، جمال دیکھنا ہے، جلال دیکھنا ہے، تو کچھ یوں دیکھے کہ سجدہ میرا، آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، امت تیری، جنت کا ٹھکانہ میرا۔ میرے حبیب تجھ کو میں نے رسول بنایا، اور رسول یا صفت مشبہ ہے یا اسم مبالغہ ہے۔ رسول آ گیا، یا کہتے ہیں مفعول کے وزن پہ ہوگا، مفعول ہوگا تو معنی یہ ہوگا وہ کہ جس کی آمد ہو۔ اب تمہیں پتا چلا سنی کا بچہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے آمد مصطفیٰ، بھئی اس لیے کہتا ہے آمد مصطفیٰ کہ کلمے کا ترجمہ ہی یہی ہے، رسول اللہ یعنی محمد آ گیا، محمد آ گیا، رسول بن کے آ گیا۔ کہا میرے حبیب تو چل، اس شان سے چل، کہے ذرا سبحان اللہ، تو میرا رسول ہے، ذرا محمد بن کے چل۔ کیا بن کے چل؟ محمد بن کے چل۔ محمد وہ ہے جس میں شک نہیں، محمد وہ ہے جس میں عیب نہیں، محمد وہ ہے جو بے عیب ہے، محمد وہ ہے جو بے عیب ہے۔ میرے حبیب میں تجھے بھیجنے والا محمد، تو آنے والا محمد، میں بھی پاک تو بھی پاک۔ میرے حبیب تو چل، تیری شان میں نے یوں بنائی ہے، جب تو جائے گا تیری رسالت کا ظہور ہوگا، تیری رسالت کا ظہور ہوگا، اور میرے حبیب جب تو میرے پاس آئے گا تیری ابدیت کا ظہور ہوگا۔ لہذا تبھی تو ہم کہتے ہیں شاہ جی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم اس محمد کی گواہی دیتے ہیں جو عبدہ بھی ہے رسولہ بھی ہے۔ بڑا بیدار مجمع جناب، بہت کم مجمع دیکھیں ایسے کہ جو محبت میں جھوم جائیں۔ واہ شاہ جی کیا تربیت فرمائی آپ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیکر جو بیٹھا ہے حیدر کا بیٹا، اس کے دل میں جو صدیق کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، یہ اس کے نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو دلیل ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے، اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا ہماری گفتگو متصل ہوگی اور استلزام ہوگا اس میں، اس کو سمجھیے گا۔ علماء کا جمع غفیر ہے، اور میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں زیادہ طول نہیں گفتگو کو دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو کلام ہو اس میں طول کم ہو، جو عرض ہو اس میں طول نہ ہو، بس آسان سے۔ خیر الکلام ما قل وما دل ولم یمل، جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، محمد اللہ کے رسول ہیں، مقام دلیل ہے مولانا، مقام دلیل۔ دلیل چاہتی ہے تیرا دعویٰ کیا ہے، تو دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی، بھائی بولیے، معبود
کیا نہیں معبود؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں، کوئی معبود مقصود نہیں، کوئی معبود مطلوب نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تو ہماری عقل سے ورا ہے، ہم تمہیں پا نہیں سکتے، ہم تجھ تک جا نہیں سکتے، طائر عقل وہاں جاتا نہیں، کہا گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ زمین و زمان میں، مکین و مکان میں، چنین و چنا میں، ہر جگہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، ہر مکان میں ہے مگر مکان سے پاک، ہر زمان میں ہے مگر زمان سے پاک، ہر جگہ اللہ موجود ہے، جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ نہیں، نہ اس کا جسم ہے نہ اس کی روح ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ جسم بھی نہیں، قبلہ توجہ رہے، جسم بھی نہیں روح بھی نہیں، کہا مالک تیرا جسم بھی نہیں تو موجود ہے، تیری روح بھی نہیں تو موجود ہے، کہا میں دلیل نہ دے دوں، کہا مالک دلیل دے دے، کہا محمد الرسول اللہ، دیکھو میرے محمد کو، وہ رب کا رسول ہے۔ اللہ تو جسم کا محتاج نہیں، کہا میرا محمد بھی محتاج نہیں۔ یقین نہ آئے تو جسم کا سایہ دیکھ لو، اور اگر روح کا محتاج ہو تو محمد جیسا کو ہم پایا دیکھ لو۔ جسم کا سایہ نہیں، روح کا کوئی ہم پایا نہیں، یہ ایسا گل ہے کہ کوئی خار نہیں، ایسی شمع ہے کہ کوئی دھواں نہیں۔ اللہ اللہ کیا کہنے میرے رسول کے، چہرہ نورانی، جلوہ سبحانی، آنکھ مستانی، سرما منرعانی، والفجر پیشانی، لب لالی، گال گلابی، نوری نوکر، ناری چاکر، غلمان قربان، رضوان دربان، حوریں کنیز، جنت دہلیز۔ واہ واہ میرے رسول کے کہ کوثر اس کا جام ہے، حبیب اس کا نام ہے، اور محمد اس کا نام ہے، اور حبیب اس کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے موضوع ہے صدیق اکبر، کہہ دو سبحان اللہ یار، تو صدیق ہی کا تو ذکر کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے میرے محمد سارے نبیوں سے بڑے صدیق اکبر ہیں، اور ابو بکر تمام صحابہ میں سے بڑے صدیق اکبر ہیں۔ کلام کو بڑھاتے ہوئے اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی، تو ہر زمانے میں دلیل آتی رہی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، شاہ جی آپ کی نظر یہ نکتہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور اب ہے دلیل محمد رسول اللہ۔ تو بھائی فرق کیا ہوا؟ تو میں عرض کروں گا، جب صفی اللہ کہا باقی گنجائش تھی، زمانہ گزرا کہا نجی اللہ، بھائی ابھی گنجائش تھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، بھائی ابھی گنجائش تھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، بھائی ابھی گنجائش تھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر اب وہ آ گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اب وہ آ گیا ہے۔ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ، اب وہ آ گیا ہے۔ ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، ہر جلال، ہر خوبی میں نے تمام کر کے لفظوں میں جو لکھ دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، پیکر میں جو بنا دیا اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ وہ خوبی اور وہ کمال ابھی اترا نہیں، وہ خوبی اور کمال ابھی اترا نہیں، یعنی کہ وہ قرآن ابھی اترا نہیں، ابھی لفظوں کے سانچوں میں ڈلا نہیں، ابھی ہرا کی خلوتوں میں آیا نہیں، ابھی جبرائیل لے کے حاضر ہوا نہیں، ابھی ناموس فطرت آیا نہیں، مگر وہ جو قرآن ازلی و ابدی ہے بِإِذْنِ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ، اس کا شان یہ ہے کہ جنوں میں رہتا ہے وہ کہتے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ کہ قبلہ توجہ رہے، ابھی انہیں آیت کوئی نہیں سنائی مگر وہ کہتے ہیں تو صادق ہے، تو امین ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جس کے قول میں شک نہ ہو، امین اسے کہتے ہیں جس کے فعل میں شک نہ ہو۔ حق نے کہا جا میرے پیارے، کلمہ تو بعد میں پڑھائے گا، تیرے قول کو میں نے قرآن بنا دیا اور تیرے فعل کو میں نے ایمان بنا دیا۔ قول محمدی قرآن بن گیا، فعل محمدی ایمان بن گیا۔ ذرا مل کے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ یہ جو مصطفیٰ آ گئے، یہ جو ایمان سے بتائیے دلوں کو چین آیا کہ نہیں آیا؟ چین آ گیا نا بھائی، بولو۔ کہتے ہیں جی چین آ گیا، اسی کو قرآن نے دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا، والذی جاء بالصدق، قسم ہے اس کی جو صدق لے کے آیا، صدق لے کے آیا، باتادیہ کا صدق لے کے آیا۔ صدق کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے، اسلام ہے، فطرت ہے۔ قسم اس کی جو لے کے آیا۔ ارے یہ کون لے کے آیا؟ ارے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہو۔ وصدق بہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ تمام مفسرین اٹھا کے دیکھ لو، لکھتے ہیں صدق بہ سے مراد ابو بکر الصدیق ہیں، حضور صدق کو لانے والے ہیں اور صدیق اس کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ بھائی تصدیق کب ہوگی؟ مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ مصدق ہے۔ بولو کیا ہے؟ مصدق کسے کہتے ہیں؟ جو تصدیق کرے۔ تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو اور وہ گواہ ہو اور اس کا علم حاضر ہو۔ معلوم ہوا کونین میں جب نبوت کی نعمت بٹ رہی تھی، محمد مصطفیٰ اس پہ سائن فرما رہے تھے۔ اب حضور کی تصدیق کی باری ہے کہ میرے حضور کی تصدیق کون کرے گا؟ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ پہ، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ من گڑت لقب نہیں، یہ خانہ ساز نہیں، یہ خود ساختہ نہیں، یہ ایجاد بندہ نہیں، بلکہ جس نے بندے کو بنایا ہے، جس نے حق کو اتارا ہے، اسی نے یہ لقب دیا ہے۔ یقین نہ ہے تو یوں دیکھو، معراج کی رات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، بلند تر صلوات ہے، برق سے تیز تر براق ہے، ملک عصا ہے، فلک پیما ہے، گردوں رکاب ہے، ستارہ جبیں ہے، کرم فل کھال ہے، ریحان چارہ ہے، بلندی پہ ستارہ ہے، اوپر محمد پیارا ہے۔ حضور چلے اس شان سے چلے کہ ایمان کے چراغ جلے، حضور چلے اس شان سے چلے کہ یاسین کی عصا ہے، یاسین کی عصا ہے، حامیم کا کنڈل ہے، طٰہٰ کی رضا ہے۔ میرے حضور چلے حسن کی سوغات لے کے، عشق کی بارات لے کے، برق سے تیز تر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، ملک ہیں کہ جھک رہے ہیں، حوریں ہیں کہ جھک رہی ہیں، عالم ایجاد میں، عالم موجودات میں، عجائب خانہ قدرت میں، نگار خانہ قدرت میں، ذرے سے لے کے صحرا تک، قطرے سے لے کے دریا تک، تارے سے لے کے کہکشاں تک، گل سے لے کے گلستان تک، ہر روش کھلی کھلی ہے،
ہر روش کھلی کھلی ہے اور ہر طرف صلی اللہ کے نعرے ہیں، ہر قدم شکست سنگ صنم ہے، ہر دم رنگ بہار ارم ہے، میرے حضور چل رہے ہیں۔ حسن ایسا ہے، قبلہ توجہ رہے، حسن ایسا ہے کہ یوسف بھی قربان ہو رہا ہے، حسن ایسا ہے کہ یوسف آئینہ دیکھنا چھوڑ رہا ہے، حسن ایسا ہے کہ موسیٰ طور پہ جانا چھوڑ رہا ہے، سر انور سراسر سر الہی سے معمور ہے، مخزن دانش و شعور ہے، درۃ التاج فرق ارجمندی ہے، سر بلنداں کسر رفعت کا فرش پا انداز ہے۔ اللہ اللہ حضور کی سواری چل رہی ہے، پیاری پیاری چل رہی ہے، سوئے باری چل رہی ہے، حضور کی سواری چل رہی ہے، اس انداز سے چل رہی ہے، ہر جدید و عتیق، ہر نقش تخلیق، ہر قالب گل، ہر لباس وجود، ہر عصر متشکل اپنے وجود شہود میں آئینہ بنا ہوا ہے اور محمد کی چمک لیے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عالم ناسوت کے کاشانے، عالم قدرت کے آشیانے، عالم مثال کے نگار خانے سب حضور کی قدموں سے لپٹ رہے ہیں اور محمدی سواری فر فر چل رہی ہے، رف رف چل رہی ہے کہ آگے وحدت الوجود کے دریا چل رہے ہیں، وحدت الشہود کی آبشاریں گر رہی ہیں، اجنبی منزل ہے، ندیدہ راہیں ہیں، ہر طرف قدرت لاہوت ہے، خودی مبہوت ہے، دل کا کمل کھل گیا، فیض کا در کھل گیا، محمد کو عہد مل گیا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے وہاں حضور پہنچے جہاں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ جہاں ہے، نہ فرش ہے، نہ عرش ہے، نہ سماک ہے، نہ سمک ہے، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ شہباز کی پرواز، نہ کوئل کی آواز، نہ کمریا کی کوک، نہ انادل کی ہوک، ارے نہ لکو تک صحرا، نہ رواں دریا، کچھ بھی نہیں، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، نہ حدر و مدر، نہ چلتی نہر، نہ اچھلتی لہر، نہ نکلتی شعاع، نہ جنبش ہوا، یا خدا یا محمد مصطفیٰ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لوگ مسئلہ چلا تھا جبرائیل افضل کے صدیق افضل، بزرگوں کو یاد ہوگا، مسئلہ چلا تھا صدیق افضل کہ جبرائیل افضل۔ ہم بزرگوں کی باتوں میں حکم نہیں بنتے مگر ہم مولا روم سے پوچھتے ہیں، مستباد قیوم سے پوچھتے ہیں، کیا بتا دیجئے کہ منزل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب حضور رکے اور جبرائیل دست بستہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے اور عجز کو نہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور لو دنو تو انملتن لہ ترکتو، کہ اگر ایک بل اور ایک بلشت نہیں بلکہ ایک پور بھی اگر میں آگے گیا لہ ترکتو تو نور حق کے جلووں سے جل جاؤں گا، نور حق کے جلووں سے جل جاؤں گا۔ یہ نور حق میں ترجمہ کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے بتائیے کہ وہ جبرائیل جو ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے کہ حضور رکیے، یہاں میرا گھر ہے، 600 میرا پر ہے، سدرہ پہ میرا گھر ہے، یہ شجرہ طوبہ ہے، یہ جنت ماوا ہے، یہاں طلع مندود ہے، یہاں سدر مخدود ہے، یہاں مہدر مشہود ہے، یہاں لقائے معبود ہے، یہاں شجرہ طوبہ ہے، یہاں ذل سبحانی ہے، یہاں زمزم کا پانی ہے، یہاں کوثر کی روانی ہے، یہاں سلسبیل کی جوانی ہے۔ میرے حضور ذرا رکیے اور اپنا قدم ٹکا کے چلیے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں محمدی قدم پڑ جاتا ہے وہ جگہ تب جنت بن جاتی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو گھر اور منبر کے درمیان رستہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ تو مورد نص سے خاص نہ کرو، جہاں بھی
بھی محمد کا قدم لگ جاتا ہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ذرا رکیے گا, مقام عشق کو دیکھو, مقام عشق کو دیکھو. کہتا ہے بڑا تو جل جاؤں گا. مولا روم فرماتے ہیں کہتے بڑا تو جل جاؤں گا, مگر ذرا زمین پہ دیکھو, مکہ میں دیکھو, بطحا میں دیکھو, سنگریزوں میں دیکھو. ہجرت کی رات ہے, محمد کی ذات ہے, ابو بکر کا ساتھ ہے. وہ ابو بکر کے جو حضور کے دم بدم ہے, ہم دم ہے, قدم بقدم ہے. حضور کے جو ساتھ ہے وہ حضور کے ساتھ ہے, کیونکہ حضور نے کہا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. تو حوض میں بھی میرا صاحب ہے, تو غار میں بھی میرا صاحب ہے. جانے کے بعد کہا کہ جانے سے پہلے کہا, تو میرا ذوق کہتا ہے جانے سے پہلے کہا, کیونکہ ابھی تو حضور حوض پہ نہیں نا, مگر پھر کہتے تو میرا صاحب ہے, مگر پھر ذوق کہتا ہے محمد آج بھی حوض میں ہے, اور کہا اے ابو بکر تو حوض میں میرا ساتھی ہے. تو معنی یہ بنے گا کہ حوض کا مالک مصطفیٰ ہے, صاحب ابو بکر ہے, ساقی علی المرتضیٰ ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ہم ناسبیوں کی طرح ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے, نہ رافضیوں کی طرح علی کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر ہدایت کا ستارہ ہے اور علی طہارت کا پارہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وادی مکہ, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کچھ سرور ملا, کچھ نور ملا. انشاءاللہ ان کے صدقے میں دوا میں حضور بھی ملے گا, جامع طہور بھی ملے گا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. بھائی ہجرت کی رات ہے, محمد کی ذات ہے, ایک علی کی ذات ہے, ایک صدیق کی ذات ہے. اب علی کا بھی کمال ہے, صدیق کا بھی کمال ہے. علی وہ ہے جسے بستر دیا, کیا دیا؟ علی کو کم سمجھتے ہو؟ علی کا نام علی, علی معنی بلند, علی کا نام علی, علی کا مقام علی, علی کی ماں علی, علی کا باپ علی, علی کی صورت علی, علی کا آنا علی. علی علی ہے, علی علی ہے, شیر جلی ہے, معرفت کی کلی ہے, حقیقت کی گلی ہے. الف سے اسد اللہ علی, با سے باب علم علی, تا سے تارک لذائز علی, سا سے ثمر ولایت علی, جیم سے جوہر سمین علی, ہے سے حاجت روا علی, خے سے خلیفہ رسول علی, دال سے دار حکمت علی, زال سے ذوالقرنین علی, رے سے رضوان من اللہ علی, زے سے زوج بطول علی, سین سے سید مسلمین علی, شین سے شیر یزدہ علی, صاد سے صاحب ذوالفقار علی, عین سے عرفان اللہ علی, غین سے غالب علی کل غالب علی, فا سے فاتح خیبر علی, لام سے لائق ولایت علی, میم سے مشکل کشا علی, نون سے نعت کے قرآن علی, وا سے وجہ اللہ علی, یا سے ید اللہ علی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں دو قول ہیں. صدق بہ بعض نے کہا صدیق اکبر ہیں, ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو. قاری صاحب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اور بعض نے کہا علی المرتضیٰ ہیں. ہمارا اختلاف نہیں, ہم دونوں کو مانتے ہیں. ایک کو رسول نے علم دیا, ایک کو مصلی دیا, ایک کو مصلی دیا. دونوں اعلیٰ ہیں, دونوں عرفا ہیں, مگر ہجرت کی رات میں مصطفیٰ نے کہا بستر میرا لیٹے گا علی, چادر میری اوڑے گا علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے صنم گرائے علی. بہت بڑا فیصلہ جناب, بہت بڑا فیصلہ ہے. اور فرمایا کہ علی تو لیٹ جا. علی لیٹ گیا, علی سو گیا. علی اس کے سونے سے اسلام جاگ گیا. وہ سویا کیسے کہ رضائے رب کا طالب ہوا, رضائے رب کا طالب ہوا. اور طالب اس ڈنگ سے ہوا
کہ رب نے رضا خرید لی، علی بھی نہیں بکا، صدیق بھی نہیں بکا، مگر بیچنے والے نے آج کچھ بیچا ہے اور خریدنے والے نے آج کچھ خریدا ہے۔ علی کبھی نہیں بکا۔ وہ سونے میں کیسے بکے جو مالک ابو ذر ہو، اور وہ چاندی میں کیسے تلے جو آقا فضہ ہو، اور وہ موتیوں میں کیسے بکے جو درے درجے امامت ہو نہیں سکتا۔ کہا علی تو لیٹ جا، لے پکڑ امانتیں۔ کافروں وہ کافر جو کہتے تھے تو صادق بھی ہے محمد، تو امین بھی ہے محمد، مگر جب اسلام اترا حضور کی تکذیب کی، اور ایک وہ تھا جس نے تصدیق کی، اور ایک وہ تھا جس نے تصدیق کی، ایک کو لٹایا بستر پہ، تیرے سپرد کی کافروں کی امانتیں، اور خدا نے کہا جو انتظام میں نے کر دیا، اے علی تیرے ہاتھ میں کافروں کی امانتیں ہیں، اے صدیق تیرے ہاتھ میں میری امانت ہے، تیری امانت۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ وہ صدیق ہے جس نے، مجھے کہتے ہیں جملہ دوبارہ کہہ دو، ارے شیر ہوتا تو قند مقرر کی طرح کہہ دیتا، شیر ہوتا تو قند مقرر کی طرح کہہ دیتا، ارے یہ ورود نہیں یہ آمد تھی، ورود نہیں یہ آمد تھی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں ماحول ہے، عرب کا ماحول ہے، عرب میں بتھا کی وادی میں رستے دشوار گزار ہیں، اور ان رستوں میں کیا کہنے ان رستوں کے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہی وہ اعلیٰ رستے ہیں، کیا ہی وہ اعلیٰ رستے ہیں کہ ہر قدم مشکل کشا ہو، ہر نفس حاجت روا ہو، ہر قدم خضر راہ ہو، اور جہاں حضور کا قدم آ جائے مگر وہاں عرب میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں یار ہے، کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، لقب عتیق ہے، لقب صدیق ہے، دعوت ذو العشیر میں شریک ہے، محبت میں لا شریک ہے۔ آپ دوبارہ کہو۔ معزز سامعین، مولا روم سے فیصلہ لینا ہے کہ اب بتا دیجئے عاشق کون بڑا ہے، عرش والا کے فرش والا؟ عرش والا نہ کہنے دو، سدرہ والا کے غار والا؟ تو مولا روم کہتے ہیں ارے اس کے عشق کی انتہا تھی، وہ مجرد عقل ہے، عقل رک گئی، عقل تھم گئی، عقل کہتی ہے، جبرائیل کہتا ہے لو دنو تو انملتن لہترکتو، کہ اگر میں بڑا تو جل جاؤں گا، جل گیا تو مر جاؤں گا۔ اور صدیق کہتا ہے محمد ٹھہریے میں آگے جاؤں گا، آگے گیا ڈنگ کھاؤں گا، ڈنگ کھایا مر جاؤں گا، مر گیا تو تر جاؤں گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ کہہ دو سبحان سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ غار میں کون ہے؟ غار میں کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے ایک نہیں کہا، دو میں سے دوسرا، تاکہ پتہ چل جائے ایک پھول ہے دوسرا خوشبو ہے، ایک جسم ہے دوسرا روح ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آنکھ صدیق کی، نظارہ مصطفیٰ کا، کان صدیق کے، سماعت مصطفیٰ کی، دل صدیق کا، دھڑکن مصطفیٰ کی، آنکھ صدیق کی، جلوہ مصطفیٰ کا۔ تو پھر مجھے کہنے دو غار میں صدیق اکبر کا معراج ہوا۔ جو سنی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں معراج ہوا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ جہاں عروج تمام ہو جائے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ جو وجہ عروج بن جائے۔ مجھے بتا دیجئے صدیق اکبر نے جو رات غار میں گزاری
اس کی وجہ سے صدیق کو جو عروج ملا، مولوی اپنی کتابیں لے کے، حساب لے کے، گتے لے کے، قلم لے کے، پیمانے لے کے صدیق کو ماپنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمل کس کا زیادہ، اور زیادہ کی طرف نہ آ۔ پوری خدائی نے جس کے ستاروں جتنے عمل ہیں اسے عمر فاروق کہتے ہیں، اور عمر فاروق کے سارے عمل، جس کے عمل کی خیرات ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ عشق جو ہے اگر اس کو پیکر میں کیا جائے، عشق محمدی کو اگر پیکر میں کیا جائے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاہ جی بس کروں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کہتے ہیں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا جب غار میں تھا۔ کہاں تھا؟ غار میں تھا۔ تو یہ جو غار میں تھا یہ اس کی تکمیل تھی۔ کیا تکمیل تھی؟ اللہ اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے کہا ما شاء اللہ، ہاں ہاں ما شاء اللہ۔ توجہ تو کیجئے، غوث الثقلین کہتے ہیں یہ میرا جسم نہیں، یہ میرے دادا کا جسم ہے۔ قصیدے میں پڑھے، میرے دادا کا جسم ہے۔ میں کہتا ہوں فنائیت غوثیت بڑھ کے ہے کہ فنائیت صدیقی بڑھ کے ہے۔ ابو بکر محمد کی ذات میں ایسا گم ہوا کہ بلا توجہ رہے، وہاں عنکبوت نے جالا لگایا تھا، بنا تھا، اور وہاں پہ حمامہ نے انڈے دیے تھے۔ سوال یہ ہے، انڈے غار میں جانے کے بعد دیے اور جالا غار میں جانے کے بعد تانا، کہ جالا بعد میں تنا، تو علامہ زرقانی کی روح وجد میں آئی، کہتے میرا ایمان کہتے شاہ جی، میرا ایمان کہتا ہے کہ جالا لگا ہوا تھا، انڈے بنے ہوئے تھے، انڈے اس نے بنائے ہوئے تھے، جالا لگا ہوا تھا، محمد گزر گئے، ابو بکر گزر گئے، جالا وہیں کا وہیں رہا، انڈے وہیں کے وہیں رہے۔ بھائی حکمت کیا ہے؟ ارے حکمت یہ ہے، محمد کا جسم وہ ہے کہ جس کا سورج میں بھی سایہ نہیں ہوتا، ارے سایہ اس کا ہوتا ہے۔ توجہ رہے، ہر چیز کا سایہ اس چیز سے لطیف تر ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا سایہ ہوتا، مصطفیٰ سے لطیف تر ہوتا، کہا جا محمد تیرا سایہ نہیں، اور تیرا یہ جو ہم سایہ ہے اس کا بھی سایہ نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صاحب کی یہ آپ کی محبت کی بات ہے۔ سایہ پہلے تھا، کیا بات، واہ واہ۔ تو حضور گزرے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے حضور ذرا مل کے کہہ دو، صدیق حضور میں گم ہے، صدیق حضور میں۔ لوگوں نے یہ رمز ہی نہ پائی کہ صدیق کا مقام کیوں ہے۔ اسبل اللہ فی صدری، اسبلت فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں رکھا میں نے صدیق کے سینے میں رکھا۔ اللہ نے جو صدیق کے، کہتے کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ نے جو لوح محفوظ میں رکھا وہ سارا اٹھا کے قرآن میں رکھا۔ تو اگر حضور اپنا علم اٹھا کے صدیق کے سینے میں رکھ دیں تو تمہیں کیا روک کھائے جا رہا ہے؟ ارے محمدی فضل ہے، جب ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابو الحسن اشعری کا ایک قول نقل قبلہ کروں گا، لم یزل، توجہ رہے، لم یزل ابو بکر ردن من اللہ، لم یزل ابو بکر ردن من اللہ۔ آپ کہتے ہیں، اس کی بڑی توجیہات ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر لمحے میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں، محمدی زمان میں، صدیقی زمان میں، قیامت تک گردش ایام کی سنگینی میں، مرور زمانہ کی رنگینی میں، ہر در و بام میں، ہر خاص و عام میں، ہر جگہ پہ کوئی لمحہ ایسا نہیں، توجہ رہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں
کہ صدیق اکبر کی ذات ہو، لم یزل ابو بکرن لم یزل ابو بکرن ردن من اللہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ابو بکر ہو اور اسے رب کی رضا نہ ملی ہو۔ بڑا بلند مقام ہے، بڑا بلند قبلہ مقام ہے، رب کی رضا۔ ارے جنتی جب جنت میں جائیں گے، مر کے جائیں گے، مر کے جائیں گے، رحمت کا دریا تر کے جائیں گے، بڑا مشکل ہے، تب قبلہ توجہ رہے، بڑا مشکل ہے جنت ٹھکانہ۔ جنت میں آ کے کچھ بے چینی سی محسوس کریں گے، وہاں پہ رب کا رضوان ملے گا، رب کی رضا ملے گی۔ ارے اوروں میں ابو بکر میں یہی تو فرق ہے، اوروں کو رضوان جنت میں جا کے مل رہا ہے، ابو بکر کو رضوان محمد کے قدموں میں مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سد کل خوخا الا خوخۃ ابی بکر وفی روایت فرمایا حکم دیا، توجہ کی بالآخری کلمات کہتا ہوں، ہر خوخے کو بند کرو۔ حضور فرما رہے ہیں ہر خوخے کو بند کرو۔ مسجد نبوی مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلی ہے، مصری کی ڈلی ہے، محمد کی گلی ہے، حضور کی زبان ہے، وحی کی زبان ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں صد کل خوخۃ، ہر خوخے کو، کھڑکی کو جس سے روشنی آتی ہے یا مسجد سے جو گزر ہے اس کو بند کر دو، مگر صدیق کا خوخہ بند نہ کرو۔ جہاں پہ محدثین نے کلام کیا، ارے صدیق اگر تو متصل ہی نہیں مسجد سے تو پھر خوخے کے بند کرنے کا مقصد کیا؟ تو کلام کو حقیقت پہ نہ لو، کلام کو مجاز میں لو۔ تو معنی یہ ہے جب سب کا فیض بند ہو جائے گا، صدیق کے سینے سے جو فیض آئے گا نقش بندی وہ جاری رہے گا، طاری رہے گا، ساری رہے گا۔ فیض کوئی بند نہیں ہوتا، مگر ان مقام امتنان میں کہا کہ جو فیض ہوگا وہ جاری۔ آخری کلمات کہتا ہوں، جو مقام ایسا ہے، فرمایا لَكُنْتُ مُتَّخِذًا خلیلاً، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ میں نے کس کو خلیل بنایا؟ ابا بکری۔ یہاں پہ علماء نے ایک بحث کی ہے کہ خلیل ابراہیم بھی ہے، آخری کلمات، اور خلیل حضرت صدیق کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ کیوں کہا کہ میں نے تو خلیل اپنے رب کو بنایا ہے، لیکن ابو بکر جو ہیں ان سے مودت ہے، اخوت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خلت میں حاجت ہے۔ خلت میں کیا ہے؟ حاجت ہے۔ تو حضور یہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی حاجت کی بنا پہ ابو بکر کو اپنا یار نہیں بنایا، بلکہ میں نے اخوت کی بنا پہ اپنا یار بنایا ہے۔ اور یہ وہی فیض ہے قبلہ، آپ کے نعروں کی گونج میں یہ وہی فیض ہے، یہ محمدی فیض ہے جو حضور نے غار کی خلوتوں میں جب کہا کہ رسول مجھے ڈنگ لگا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور حضور نے زبان رسالت سے انگشت نبوت کو مس کرتے ہوئے جب صداقت کے پہلو کے اوپر وہ لعاب لگایا تو وہاں شفا بن گئی۔ کیا بن گئی بھائی؟ شفا بن گئی۔ یہ محمدی فیض جو صدیق کو ملا اور صدیق سے امت کو ملا، اسی وجہ سے آج ہم بیٹھے یہاں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ فیض ہے جو اللہ نے آدم سے چلایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بس کروں یا آخری کلمات بول دوں؟ ذرا نعرہ تکبیر بلند کیجیے۔ بولیے
معزز سامعین، ایک وہ لمحہ تھا جب خیبر کی واپسی پہ، خیبر کی، میں نہیں چاہتا میں ایسا بنوں کہ مجھے لوگ ناسبی کہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹچ ادھر بھی ہو جائے۔ رستے میں آ رہے تھے، ابن حیدر فرما رہے تھے یعقوبی صاحب حیدر کسے کہتے ہیں؟ کیا حیدر کسے کہتے ہیں؟ تو میں عرض کیے دیتا ہوں حیدر کسے کہتے ہیں۔ بھائی خیبر کا میدان ہے، صحابہ کا جم غفیر ہے، عاشقوں کی بھیڑ ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر فتح نہیں۔ رسول کہتے ہیں کل علم اسے دوں گا جو اللہ کو چاہے اور اس کے رسول کو چاہے، اللہ اور اس کا رسول اس کو چاہے، یعنی راضی پر رضا ہو، مرضی مولا ہو۔ جب صبح ہوئی حضور نے کہا این علی، اے علی والے بولو سبحان اللہ، اور صدیق والوں بولو سبحان اللہ۔ آپ کہو گے یہ تمہیں ہو کیا گیا، صدیق سے علی کی طرف چلے گئے؟ تو میں نہیں گیا۔ ایک دن سیدہ کا گھر ہے، طیبہ کا گھر ہے، علی بھی بیٹھے ہیں، صدیق بھی بیٹھے ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک ابو تراب ہے، ایک عشق کا گھر ہے، ایک علم کا در ہے۔ کیا ہوا کہ ابو بکر نے ٹک ٹکی لگا کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا بابا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے، مصطفیٰ نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آج ہم نقشبندی ہیں، علی کے مرید ہیں، ذکر کرنا ابو بکر کے مرید ہیں، علی کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل علم اس کو دیں گے، کل علم اس کو دیں گے۔ بھائی جس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، ساری رضائیں سمٹ کے ادھر آ گئی۔ بھائی کیا ہوا؟ صبح ہوئی، مصطفیٰ نے کہا علی کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا شعب چشم ہے، فرمایا لایا جائے۔ تو وہی کیا مصطفیٰ نے جو غار میں اپنی انگشت رسالت سے زبان وحی کو ٹچ کیا، لعاب قدرت کو نکال کے چشم ولایت پہ لگایا، تو علی کی آنکھ ایسے کھلی جس طرح قرآن کا پارا کھلتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب علی چلا، علی نے علم دیا، قبلہ توجہ رہے، علی کو علم دیا۔ اور ایک وہ وقت تھا جب مصطفیٰ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دے، ابو بکر کو حکم دے، لوگوں کو حکم دے وہ مقتدی بن جائیں، ابو بکر کو حکم دے وہ مقتدا بن جائے۔ قبلہ دونوں پہ توجہ رہے، یہ حکم ربانی ہے، کوئی منمانی نہیں، یہ حکم فضل ربانی ہے، کوئی کاوش انسانی نہیں۔ کہا میرے حبیب تیرے ہی تو فجا سے کائنات کو بنایا ہے، یہ فیض چلا کہاں سے چلا؟ آدم سے چلا، شیش میں آیا، شیش سے چلا انوش میں آیا، انوش سے چلا مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے چلا یارد میں آیا، یارد سے چلا اخنوخ میں آیا، اخنوخ سے چلا متوشلک میں آیا، متوشلک سے چلا لامک میں آیا، لامک سے چلا نوح میں آیا، نوح سے چلا فخشاز میں آیا، فخشاز سے چلا عابر میں آیا، عابر سے چلا فائج میں آیا، فائج سے چلا رعو میں آیا، رعو سے چلا ناہور میں آیا، ناہور سے چلا تارخ میں آیا، تارخ سے چلا ابراہیم میں آیا، ابراہیم سے چلا اسماعیل میں آیا، اسماعیل سے چلا تو کیدار میں آیا، کیدار سے چلا ہمیسہ میں آیا، ہمیسہ سے چلا تو نابت میں آیا، نابت سے چلا تو عدنان میں آیا، عدنان سے چلا تو معد میں آیا، معد سے چلا تو نزار میں آیا، نزار سے چلا تو مالک میں آیا، مالک سے چلا تو فہر میں آیا، فہر سے چلا تو غالب میں آیا، غالب سے چلا تو لوئی میں آیا، لوئی سے چلا تو کعب میں آیا، کعب سے چلا تو مرہ میں آیا، مرہ سے چلا تو قصی میں آیا، قصی سے چلا تو عبد المناف میں آیا، عبد المناف سے چلا تو ہاشم میں آیا، ہاشم سے چلا تو عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے چلا تو عبد المطلب سے چلا تو عبداللہ میں آیا، عبداللہ سے چلا تو رسول اللہ میں آیا، اور رسول اللہ سے چلا تو غار میں صدیق کے پاس آیا، اور خیبر کے میدان میں علی کے پاس آیا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو بڑھ کے دیکھ لو، یا مرحب کے سر سے پوچھو، یا خیبر کے در سے پوچھو، یا جبریل کے پر سے پوچھو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک